بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے آل رسول اولاد علی سلطان الہند غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر آپ کو بہت مقام حاصل ہے، اور آپ کے ماں بعد جتنے حضرات تا قیامت سلسلہ عالیہ چشتیہ کا فیضان لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، ان میں در حقیقت حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان شامل ہے، آپ کی نظر کرم شامل ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی محمد معین حسن ہے۔ سلطان الہند، یہ آپ کے القابات میں ایک لقب سلطان الہند بھی ہے۔ غریب نواز اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس طرح کے بقیہ القابات آپ کو عطا کیے گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ والد گرامی سے سلسلہ نسب آپ کا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے والدہ محترمہ کی طرف سے، تو والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام عالی مرتبت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر ملتا ہے۔ تو یوں آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی والدہ صاحبہ انتہائی نیک پارسا خاتون، صالحہ، عابدہ، راکعہ، ساجدہ، خود فرماتی ہیں کہ معین الدین کی ولادت سے قبل مجھے کافی اچھے خواب آتے اور اچھی بشارتیں ملنا نصیب ہوئیں۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی میرا بیٹا معین الدین پیدا ہوا تو انوار الہی کی بارش میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھی۔ ابتدائی حالات کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی آپ کی جبین سے پتہ چلتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ کا ایک خاص قرب اس بندے کو نصیب ہوگا، اس بچے کو نصیب ہوگا، اور آپ کی جبین سے ایسا نور نکلتا تھا کہ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بچہ اللہ کے بڑے قرب کے مقام میں جو ہے نا جانے والا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں انتہائی برگزیدہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کر بنے گا۔ تو بہرحال بچپن سے ہی آپ کی جو ہے نا کرامت اور آپ کے نور کے ظہور ہونے کے لحاظ سے لوگوں نے پہلے ہی پہچان لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ولی کامل ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیمات اپنے والد گرامی سے حاصل کی، جس میں آپ نے فقہ، درس حدیث اور اس کے علاوہ بقیہ مضامین بھی پڑھے۔ 15 سال کی عمر کے اندر والد گرامی کا جو سایہ شفقت تھا وہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ علوم ظاہریہ کچھ آپ نے والد گرامی سے حاصل کیے، پھر بقیہ علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے آپ نے جو ہے وہ سفر کیا۔ علوم ظاہریہ کو آپ نے سیکھا، جس کے اندر فقہ شامل تھی، جس میں حدیث شامل تھی، جس میں قرآن کی تفاسیر کا علم تھا، یہاں تک کہ موجودہ لحاظ سے جو بھی اسباق پڑھ کے جس مقام تک ایک مفتی فتویٰ دینے کے لحاظ تک پہنچتا ہے، تمام علوم پڑھنے کے بعد وہ تمام علوم حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیے۔ بطور فقی بھی تھے، بطور محدث بھی تھے، بطور مفسر بھی تھے، بطور مفتی بھی تھے۔ یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے وراثت کے اندر جو والد گرامی کی طرف سے ایک باغ موجود تھا، باغ کو پانی لگا رہے تھے تو جیسے ہی دیکھا کہ باغ کے اندر ایک مجذوب شخص پہنچا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہ باغ میں سے انگور کا گچھا توڑا اور اس اللہ کے برگزیدہ بندے کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ ابتدائی حالات میں بھی ادب کا وہ تقاضا ہے کہ مجذوب جو اللہ کے ولی اس وقت باغ کے اندر تشریف لائے، ان کو اونچے مقام پر بٹھایا اور خود آپ ایک نچلے مقام کی طرف، نچلی جگہ پہ پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ سید ہو کے ادب کیا اس مجذوب شخص کا، پھر باغ میں سے کچھ میوہ جات جب توڑ کر اس مجذوب اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر پیش کیے،
اس اللہ کے ولی نے وہ چند میوہ جات اپنے منہ میں داخل کر کے ان کو چبایا، اور چبانے کے بعد جو بقیہ کچھ اجزاء تھے وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ کے اندر داخل فرما کے کہا بچہ اس کو کھا لو۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ان میوہ جات کو کھایا جس میں اس مجذوب اللہ کے ولی کا لعاب بھی شامل تھا، ان کی شفقت بھی شامل تھی، ان کی محبت بھی شامل تھی، ان کی نظر بھی شامل تھی، ان کی توجہ بھی شامل تھی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جیسی میں نے وہ میوہ جات کھائے تو میرے دل جو ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، میرا دل روشن ہو جاتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے ظاہری علوم کو بھی حاصل کر لیا ہے، باطنی علوم کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ یہ تمام معاملات ہونے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب شیخ کی تلاش تھی کہ علوم باطنی کے لحاظ سے، تصوف کے لحاظ سے وہ جو منازل تھیں طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی، تصوف کی، کہتے ہیں یہ علوم سیکھنے کے لیے اپنے شیخ کی تلاش کے لیے نکلا۔ بڑے بڑے مشائخ کے پاس گیا، لیکن انہوں نے کہا معین الدین تمہارا حصہ یہاں پر نہیں ہے، تو آگے جا کسی اور مقام پر تو اپنے شیخ کو تلاش کر۔ کہتے ہیں اچانک میں اس مقام تک پہنچا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ اہل مجلس کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ جیسی میں ان کے پاس پہنچا تو میرے شیخ نے میرا استقبال کیا، یوں لگا تھا کہ جس طرح میرے شیخ میرے استقبال کے لیے یا میری آمد کے لیے منتظر ہیں۔ یہ بس ایک خاص اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے آرڈر و حکم ہوا کرتے ہیں۔ تو جیسے شیخ نے استقبال کیا، پوچھا کیسے آئے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جب نام بتایا کہ میں آپ سے بیعت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جیسے ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کی، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھی، اس کے بعد کہا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میرے شیخ نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرے شیخ نے کیا کیا، اپنے ہاتھ پر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے بیعت کیا، مجھے اپنا مرید بنایا اور کہا بیٹا اپنی آنکھ بند کر لو۔ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنی آنکھ کو بند کیا تو میرے شیخ نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کہا بیٹا اب نگاہیں کھولو، آنکھیں کھولو، آسمان کی طرف دیکھو۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے سارے جو آسمان کے نظارے تھے وہ سارے نظر آنے لگے۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری تک تمام جو عجائبات تھے، تمام جو پردہ جات تھے، حجابات تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور تمام عجائبات کو میں نے دیکھا۔ تحت الثری تک میں نے زمین کی ساری منازل کو دیکھا، ساری چیزوں کو میں نے دیکھا، ساری چیزوں کو نوٹ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اس کامل مریدی کے لیے تمہیں 1 دن اور 1 رات یہاں پہ رہنا ہوگا، قیام کرنا ہوگا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہوں گا۔ کیسے؟ جیسے ہی دوسرا دن آیا تو میرے شیخ نے کہا بیٹا 1000 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سورت کو پڑھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت کو پڑھا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے اپنی 2 انگلیوں کو یوں سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا بیٹا اب ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو میں نے کہا واللہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو 18,000 عالم نظر آ رہا ہے، 18,000 جہان نظر آ رہا ہے، اس کے تمام عجائبات، وہ تمام چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے اس کے بعد شیخ مسکرا پڑے اور کہا کہ بیٹا تو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ شیخ کی اس طرح نگاہ مجھ پر پڑی کہ میں 20 سال تک اپنے شیخ اکمل کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے علم نہیں ہوتا تھا دن کون سا ہے رات کون سی ہے۔ دن اور رات ایک کر کر کے میں نے اپنے شیخ کی خدمت کی، ان کو وضو کروایا، ان کے لیے بستر لگایا، ان کے لیے مسواک مہیا کیا، سفر و حضر میں میں اپنے شیخ کی معیت میں رہا، ان کے جوتے میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھائے، ان کا ساز و سما سر کے اوپر اٹھایا، ان کی چادر کو سر کے اوپر اٹھایا، تام اپنے ہاتھوں پہ لیا، اس انداز میں اپنے شیخ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور یہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مرید پر لازم ہے اپنے شیخ کی خدمت کرے، شیخ کی اطاعت کرے، شیخ کی فرما برداری کرے۔ جو مرید اپنے شیخ کی اطاعت میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس مرید کو ظاہری دنیا کے اندر بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کی طرف سے یعنی کہ پیر کی طرف سے جو وظائف، جو دروس، جو عبادت کا اور وظائف اور نماز کا درس اپنا شیخ اس کو عطا کر دے، مرید کے لیے لازم ہے کہ شیخ کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان شیخ کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کرے گا، مرید دنیا کے اندر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اپنی منزل کو حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ مرید ثابت کون ہوتا ہے، ثابت قدمی کس مرید کے اندر پائی جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں وہ مرید ثابت قدم ہے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والا جو فرشتہ ہے اس کا کوئی گناہ نہ لکھے، اس طرح وہ اللہ کی عبادت اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری اور شیخ کے ادب کے اندر اس طرح مصروف و مشغول ہو جائے کہ 20 سال تک مرید سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اس منزل میں کہ 20 سال تک کی خدمت کر کے کوئی گناہ نہ کرنے والا جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کو مرید ثابت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چونکہ ملفوظات انتہائی مزیدار اور انتہائی پر اثر اور نافع ہیں ہمارے لیے، ہم آپ کے چند جو ہے نا اس ملفوظات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ ندا کرتا ہے، جو انسان اللہ کریم جل جلالہ کے فرض کو ادا نہیں کرتا وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی گنبد خضراء کے اوپر سے یہ ندا دیتا ہے، اے بنی آدم ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، قیامت کے دن اسے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت، حضور کی سفارش کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ چاہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، آج وقت ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع و اطاعت کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن کیا کریں گے؟ تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عارف کون ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں عارف وہ شخص ہوتا ہے جس پر عالم غیب سے ہر روز 100,000 تجلیاں جو ہیں وہ سایہ کریں۔ 100,000 تجلیاں جس شخص کو نصیب ہوں اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی ساتھ کے اندر، ایک ہی وقت میں کئی ہزار جلوے، کئی ہزار کیفیتیں ظاہر ہو جائیں تو اس شخص کو عارف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں تمام عالم کی خبر بھی رکھتا ہو، محبت کی باریکیوں کی اچھی انداز میں تصریح و تشریح جانتا ہو، اس شخص کو عارف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں عارف وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت عشق کے دریا کے اندر تیرتا رہتا ہے اور اسرار و سرمندی اور انوار الہی کی موتی نکال کر لائے اور اپنے مریدوں کو پیش کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عارف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ عارف کی آپ نے علامت کو بیان کیا ہے۔
اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، ایک روز نبی کریم علیہ السلام نے شیطان کو انتہائی غمگین صورت میں دیکھا، تو جب دیکھا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس طرح غمگین کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن لمحوں کے اندر، کن ساعتوں کے اندر ہوتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کے عمل کی وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں بڑا غمگین ہو جاتا ہوں، میں بڑا روتا ہوں، اور ان کی وجہ سے شیطان کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم جو ہے وہ توڑا جاتا ہے۔ پہلا گروہ کہا، اے نبی کریم علیہ السلام، آپ کی امت میں مؤذنوں کا گروہ ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اذان کا سننا اور اذان دینا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اذان سننے اور اذان دینے والے دونوں کی گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یہ میرے دل پہ ایک بجلی کی طرح گرتا ہے، اس وجہ سے مجھے غم لاحق ہوتا ہے۔ دوسرا شیطان نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین فی سبیل اللہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے حضرات کو جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں، اللہ محبت کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے۔ جب رب محبت کی نگاہ سے مجاہدین کو دیکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، اس وجہ سے میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تیسری بات، شیطان نے کہا کہ ان لوگوں کا ہے جو حلال طرق سے، حلال طریقے سے روزی کماتے ہیں، حرام کے نیڑے نہیں جاتے، حرام نہیں کماتے، حرام سے محبت نہیں کرتے، حلال کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو کہا کہ جب وہ اپنی کمائی کا پیسہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ پیسہ جب یوں کہ حلال کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لینے اور دینے والے دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جس کی بدولت شیطان نے کہا کہ مجھے انتہائی جو ہے وہ غم لاحق ہوتا ہے، مجھے انتہائی شرمندگی لاحق ہوتی ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ مجھے سب سے زیادہ کیا دیتا ہے، دکھ دیتا ہے۔ آخری بات کہ شیطان نے کہا کہ اشراق کی نماز، جب آپ کی امت میں سے جو لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی مصلی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں پھر اشراق کی نماز ادا کریں، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن اس شخص کے اپنے متعلقین میں سے 7 بندوں کی شفاعت، وہ اشراق کے نوافل پڑھنے والا، متعلقین تعلق رکھنے والے 7 بندوں کے گناہ معاف کرے گا۔ 7 بندوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان 7 بندوں کے حق میں جو سفارش و شفاعت ہے وہ اشراق والے آدمی کی اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ کوئی تھوڑا سا عمل نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا یہ ایک بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں سے جب کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اشراق کے نوافل پڑھ کے جب گھر آئے تو یہ بات مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ یہ اپنے گناہ بھی معاف کرانا ہے اور 7 بندوں کے گناہ بھی کیا کرنا ہے، معاف فرمانا ہے۔ اور آگے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے فقہ اکبر کے اندر یہ روایت پڑھی ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص نے 40 سال کفن چرائے۔ بہت بڑا گناہ ہے کفن چرانا، مطلب مردے کی قبر کو کھولنا پھر کفن چرا لینا، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب وہ شخص مرا نا تو کسی نے دیکھا وہ باغ کے اندر وہ ٹہل رہا ہے، بڑے خوش خرم انداز ہے، لہجہ ہے اس کا، اور چہرہ اس کا مسکراتا ہوا ہے۔ تو پوچھا گیا ہے اللہ کے بندے تو بڑا چور تھا، 40 سال تو نے کفن چرائے، اب تو جو ہے وہ باغ کے اندر ٹہل رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ میں فجر کی نماز، ایک دن میں نے فجر کی نماز پڑھی اور جانماز پر بیٹھ کر میں وظیفہ کرتا رہا یہاں تک اشراق نفل کا ٹائم ہوا، میں نفل پڑھ کے گھر واپس لوٹا۔ یہ ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا کہ اللہ نے 40 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق کے نفل پڑھنا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے اندر مصروف و مشغول ہو جانا، پھر اشراق کے نفل پڑھ کر وہاں سے اٹھنا، یہ وہ عمل ہے جس سے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں عارف کی پہچان میں ایک یہ بات موجود ہے کہ عارف جو ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ جو ہے وہ کھلتی ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے عارفوں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس حالت میں جب وہ قدم اٹھاتے ہیں تو زمین سے عرش تک
تمام جو ہے نا حجابات اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ دور فرما دیتا ہے. وہ کھڑے عارف زمین پر ہوتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان کو آسمان کے عجائبات نظر آتے ہیں. تمام پردے، تمام حجابات اللہ تعالیٰ ان سے دور فرما دیتا ہے. جب یہ بات کی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا جو کچھ میں نے بیان کیا یہ عارفوں کا ادنا درجہ ہے. اگر میں ان کے بڑے مقام اور منزل کی طرف جاؤں یا عارف کے بڑے رتبے کو بیان کروں، وہ کس مقام تک ہیں اور کہاں تک ان کی رسائی ہے، تو ان کی رسائی جو اعلیٰ لحاظ سے ہے وہ یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے. یہ سب سے ادنا درجہ ہے عارف کا. وہ کھڑا زمین پہ ہوتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ عرش بری تک جاتی ہے. یہ سرکار کی امت میں سے ایک عارف کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت عطا کی ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر. اس سلسلہ میں آپ اپنے شیخ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ایک قول اور ایک بات آپ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ حوا کے ساتھ کیا کیا، ان کا ملنے کا اتفاق ہوا اور مقاربت کا اتفاق ہوا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے پیغمبر خدا آپ اپنے جسم کو ٹھنڈا کیجئے. آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ جبریل علیہ السلام نے پانی پیا، آدم علیہ السلام نے غسل کیا نا، تو آدم علیہ السلام کی طبیعت میں بڑی فرحت و خوشی انہوں نے محسوس کی، جسم بڑا فریش ہوا، اچھا اپنے آپ کو فیل کیا، اچھا محسوس کیا. آدم علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل بتاؤ اس غسل میں جو ہے وہ کیا حکمت ہے، یہ جو میں نے غسل کیا ہے؟ تو آگے سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں سال بھر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے فرمایا کہ یہ غسل کے پانی کے قطرات جتنے زمین پر گرتے ہیں نا، ہر قطرے میں سے اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرے گا. قیامت تک وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہیں گے. ان کا جو ثواب ہوگا وہ تیرے مطلب اے آدم آپ کے نامہ اعمال کے اندر ڈالا جائے گا. اور اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس انداز میں غسل کرے، بشرط یہ کہ ایماندار جائے ضرورت کے بعد غسل کیا جائے، تو ہر قطرے کے بدلے میں فرشتہ پیدا ہوگا، ثواب وہ کرتا رہے گا، اس کا ثواب جو ہے وہ اس امت کے نامہ اعمال کے اندر جاتا رہے گا. جب یہ بات حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے شیخ عثمان ہارونی کی پیش کی نا، تو اس مقام پر آ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور زور و قطار آپ رونے لگے. اور آپ فرمایا کہ جو جائز اور حلال صورت میں غسل کرتے ہیں ان کی تو یہ فضیلت ہے کہ جسم سے ہر جو قطرہ پانی کا گرے گا اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنائے گا. فرشتے عبادت کریں گے، اس کا ثواب اس امت تک پہنچے گا، امت کے نامہ اعمال کے اندر ڈالا جائے گا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو ناجائز حرام کاری کے بعد غسل کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ ان کے ہر بال کے عوض کا جو گناہ ہوگا وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالا جائے گا. ہمارے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، جب ہم نے حرام ناجائز کام کیا اس کے بعد جب ہم جا کر غسل کریں گے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیوں کے پیر کہتے ہیں ہمارے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ڈالا جائے گا. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ہر پانی کی قطرے سے ایک جو شخص جو گناہ گار وہ پیدا ہوگا، قیامت تک وہ جتنے گناہ کرے گا ان سب کا جو گناہ ہوگا وہ بندہ مومن کے نامہ اعمال کے اندر اس گناہوں کا عذاب اور اس گناہ کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک روز ارشاد فرمایا سلوک کی جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ شریعت ہے. شریعت کے احکامات پر عمل کرنا یہ واجب ہے. کسی انداز میں بھی انسان شریعت سے انحراف نہ کرے، شریعت سے تعلق نہ توڑے، شریعت سے منہ نہ موڑے. آپ فرماتے ہیں جب انسان شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے درجہ طریقت کا. طریقت میں بھی جو ہے وہ استقلال شرط ہے. آپ فرماتے طریقت کے بعد درجہ آتا ہے معرفت کا. معرفت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے، شرح صدر
اللہ نصیب اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد مقام حقیقت ہوتا ہے، یہ آخری درجہ ہے سلوک کے منازل میں۔ پہلا شریعت، طریقت، پھر معرفت اور اس کے بعد حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس مقام پر جو آدمی پہنچ جاتا ہے پھر وہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ کسی لحاظ سے بھی شریعت سے ہم منہ نہ موڑیں، شریعت سے انحراف نہ کریں، شریعت سے تعلق نہ توڑیں۔ شریعت میں نماز، روزہ، عبادات، حج و زکوٰۃ، صدقات کی ہم پابندی کریں۔ شریعت کے بعد درجہ ہے طریقت کا، طریقت میں بھی جو استقلال ہے وہ شرط ہے۔ پھر طریقت کے بعد درجہ ہے معرفت کا، اور معرفت کے بعد جو آخری درجہ ہے عارف ہونے کے لحاظ سے وہ حقیقت کا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کہتے ہیں مقام حقیقت میں پھر جب بندہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں بہت ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک روز سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات لکھی گئی، قول لکھا گیا کہ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک جب تشریف لائے زیارت کے واسطے تو نا مجلس کے اندر سوال کیا گیا کہ اہل محبت کی علامت کیا ہے، عشق کی علامت کیا ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ محبت کا جو معیار ہے وہ اس انداز میں ہو کہ حالت اشتیاق میں انسان اس طرح جو ہے وہ محو ہو، اس طرح گم ہو جائے کہ اگر اس کے سر پر 1000 تلواریں بھی چلائی جائیں لیکن محبت میں انسان ایسا ڈوب جائے کہ اس کو ایک ضرب کا بھی علم نہ ہو، 1000 تلواریں بھی اس کے سر پر چلا دی جائیں انسان کو ایک تلوار کا بھی علم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ نے فرمایا آپ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ اہل سلوک کے نزدیک کا جو ہے وہ انتہائی ناجائز بلکہ گناہ کبیرہ تک ہے، کہ مطلب بڑا بڑا جو ہنسنا ہے جس سے آواز پیدا ہو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا قبرستان کے اندر کھانے کی ممانعت ہے اور ہر وہ چیز جس کا تعلق ناجائز ترک کے ساتھ تمام وہ معاملات قبرستان کے اندر کرنا ناجائز ہے۔ قبرستان میں جائیں تو خوف خدا پیدا کریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ الرحمہ 8 سال تک روتے رہے خوف خدا کی وجہ سے، اور آپ فرماتے ہیں یہ مقام تھا کہ ان کے رخسار کا گوشت جو ہے وہ گل گیا تھا۔ اس حالت میں انتقال فرما گیا، پوچھا گیا اے اللہ کے بندے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا گیا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ پوچھا گیا وجہ کیا بنی؟ تو حضرت فتح موصلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے جو میں روتا تھا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ خوف خدا بھی ہو، امید رحمت بھی ہو، بارکہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام عظمت و شان، اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اول جو سلوک کے طریقے ہیں وہ 5 ہیں۔ یہ 5 طریقے ہیں یہ سلوک کی منازل تک پہنچنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا پہلی چیز ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے والدین کا دیدار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ بایزید بسطامی جو سلسلہ عالیہ نقشبند کے پیشوا ہیں، سرخیل نقشبند ہیں، ان کو یہ مقام اس واسطے ملا کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ حضرت خواجہ غریب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی کیفیت میں جب مسجد کے اندر گیا نا قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو والدین احسانہ، جب اس آیت کریمہ کو پڑھا نا، اس آیت کریمہ کے اس حصے کو پڑھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تو استاد نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی گھر میں تشریف لائے، والدہ صاحبہ کے قدمین پر گر گئے اور امی جی سے کہا کہ میں نے قرآن پاک کے اندر یہ لفظ پڑھا ہے، استاذ نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے اماں ابا کی اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔
اے اماں جی میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، آپ کی اطاعت میں مصروف ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ ماں نے کیا کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نفل ادا کرنے کے بعد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر ماں نے رب کی بارگاہ میں اوپر لہرا کر پیش کیا، کعبہ کی طرف ماں نے نظر اٹھا کے کہا، اے اللہ میں نے بایزید تیرے سپرد کیا ہے، میں نے بایزید تیرے سپرد کیا ہے، میں نے بایزید تیرے سپرد کیا، تو خود بایزید کی حفاظت فرما۔ تو ماں کی دعاؤں کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ دوسری بات، قرآن کی طرف نظر کرنا، یہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں یہ 5 چیزوں میں دوسری چیز ہے قرآن کی طرف نظر کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن شریف کی طرف ادب تعظیم کی نگاہ سے دیکھے، اگر اس کی آنکھوں کا نور کم ہے، نظر کم ہے، اللہ آنکھوں کے نور میں برکت فرمائے گا، آنکھوں کے نور میں اللہ اضافہ فرمائے گا، اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تقویت نصیب فرمائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص مصلی کے اوپر بیٹھا تھا، امامت کے لحاظ سے جس طرح لوگ امامت کروانے کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ایک نابینا شخص جب اس امام کے پاس پہنچا، کہا جی مجھے دم کیجئے، میری آنکھوں میں نور نہیں ہے، میں لا علاج ہوں، بڑا علاج کروایا ہے، آنکھوں کا نور واپس نہیں آ رہا۔ امام مسجد نے کیا کیا، کعبہ شریف کی طرح منہ کر کے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا، سامنے قرآن پاک کھلا تھا، اس قرآن کو اٹھا کر نابینا آنکھوں کے درمیان لگایا۔ جیسے ہی نابینا شخص کی آنکھوں کے درمیان اللہ کا قرآن لگایا، وہ نابینا شخص کو فوراً اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا، قرآن کے طفیل، قرآن کے توسل سے، قرآن کے وسیلے سے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا کہ قرآن کی تعظیم کرو، قرآن کی طرف دیکھنا یہ کیا ہے، عبادت ہے۔ تو اس انداز میں یہ تعلیمات، اور آگے آپ فرماتے ہیں علماء مشائخ کی زیارت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے جب کوئی شخص کسی عالم کو، شیخ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس عقیدت مند کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 برس کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ پھر ایک آیت بیان کی کہ ایک شخص مرنے کے بعد جب اس کو قبر کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا تو اس کا بار بار جو چہرہ تھا وہ قبلہ شریف سے پھر جاتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ یہ بار بار جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اس کو یوں ہی چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے ظاہری دنیا کے اندر جب اس کے جسم کے اندر روح موجود تھی، جب یہ چلتا تھا، یہ مشائخ اور علماء سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا تھا، یہ علماء کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا، مشائخ کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے ولیوں سے چہرہ پھیرتا تھا، آج مرا ہے میں نے اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ یہ میرے مشائخ سے، یہ علماء سے اپنے چہرے کو ذیلی حیات میں پھیرتا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اس کا چہرہ جو ہے وہ قبر سے پھیر دیا ہے، کعبہ سے پھیر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کی عبادت، یہ بھی ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی ولی حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ 1000 برس کی عبادت اور حج کا ثواب اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اپنے ایمان کی نظروں کے ساتھ کیفیت ایمان میں اللہ کی رضا کے لیے کعبہ شریف کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ نے فرمایا شیخ کی عبادت کرنا، شیخ کی خدمت کرنا، شیخ کی عبادت کہہ رہا ہوں، شیخ کی خدمت کرنا اور شیخ کی زیارت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرید کو جنت کے 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ یہ ساری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں خدا کی رحمت سے کوئی چیز دور نہیں ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرمانبرداری کے اندر مصروف رہے،
اللہ کریم جل جلالہ کو کسی حالت میں نہ بھولے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کا قرب انسان جو ہے حاصل کرے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی کہ جب کوئی انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، پھر جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مریدین، متعلقین، محبین نے پوچھا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ بہت سے درویش موجود تھے، بہت سارے مشائخ موجود تھے۔ اسی کیفیت میں ایک ضعیف شخص لاٹھی کے سہارے میرے شیخ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روتا ہوا، چلاتا ہوا۔ اللہ اکبر، کہا کہ مجھے افسوس یہ ہے، اس شخص نے کہا بوڑھے نے کہ 30 سال ہو گئے ہیں میرا لڑکا گم ہے، نہیں معلوم وہ مرا ہے وہ جیتا ہے، وہ کس کیفیت کے اندر ہے۔ اس کی جدائی سے باپ نے کہا کہ میرا کلیجہ جو ہے وہ پھٹتا چلا جا رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں آپ کی مجلس میں ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ فیض لینے کے لیے آتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آنکھ کے ساتھ آنسو بہا کر رو کر اپنے شیخ کا یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ عثمان ہارونی نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اللہ اکبر، اور کہا بابا جی گھر چلے جاؤ، تمہارے گھر جانے سے پہلے تمہارا بیٹا جو ہے وہ گھر میں پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھا آدمی واپس بڑی تیزی کے ساتھ گیا، جیسے ہی گیا اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ باپ بیٹا تو کہاں تھا؟ اس بچے نے کہا کہ میں کشتی کے اندر قید تھا، کشتی بالکل دریا کے اندر رواں تھی، دریا کے اندر چل رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے۔ یک ایک بالکل بزرگ شخصیت آئی، انہوں نے مجھے قید بند سے چھڑا کر اپنے گھر میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کا اتنا فیضان کہ وہ بابا اپنے چھوٹے سارے بچے کو لے کر بھاگتا واپس آیا اور حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا بچہ شیخ عثمان ہارونی کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں وہ باتیں کہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی نہیں کرتا، پھر وہ شخص اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر جو مانگے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 برس سے جو بیٹا اس کا گم تھا، 30 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ شیخ عثمان ہارونی وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی کی ہر ساتھ اطاعت خداوندی میں گزری ہے۔ پھر میرے شیخ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میرے شیخ کو عطا فرماتا ہے۔ 30 سال سے گم تھا بیٹا، لیکن میرے شیخ نے جب یہ کہا نا کہ بابا جی گھر جاؤ، آپ کے گھر جانے سے پہلے آپ کا بیٹا پہنچ چکا ہوگا، تو ایسا ہی ہوا۔ وہ گھر میں پہنچے تو بیٹا آ گیا۔ جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اطاعت کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ اس کا قرب پانے کا یہی ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان شخصیات میں ہیں جن کی زندگی کی ہر ساتھ اللہ کی اطاعت کے اندر مصروف و مشغول رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خواجگان چشت نے سلوک کے 14 درجے بیان کیے ہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ چشت کے لحاظ سے ہے۔ مقام توبہ بھی ہے، اس کے اندر مقام عبادت بھی ہے، مقام زہد بھی ہے، مقام قناعت بھی ہے، مقام صدق بھی ہے، مقام فکر بھی ہے، جس میں مقام صالحان بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں۔ اور آگے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرائط حصول راہ طریقت جو ہے، طریقت کی راہ کی حصول کے لیے یہ شرائط اگر پائی جائیں تو طریقت کی راہ جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات طلب حق انسان کے اندر موجود ہو، طلب مرشد کامل،
کامل مرشد کی طلب بھی موجود ہو، ادب بھی ہو، رضا بھی ہو، محبت اور ترک فضولیات بھی ہوں، تقوی بھی ہو، استقامت بھی ہو، کم کھانا کم سونا یہ بھی شامل ہو، دنیا سے علیحدگی اور نماز و روزہ کی پابندی کرنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خدا کے عاشق کو بغداد کے ایک قبہ میں اس طرح دیکھا، اس شخص کے سر کے اوپر ہزاروں جو ہیں وہ کوڑوں کی مار پڑی، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ جب وہ اس کیفیت سے باہر آئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سر کے اوپر 1000 کوڑے برسائے گئے، آپ کو علم نہیں ہوا؟ تو اس نے شخص نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا محبوب میرے سامنے تھا، مشاہدہ میں گم تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی کیا ہوا میرے ساتھ اور کیا نہیں ہوا۔ تو یہ مقام عشق ہے، اس طرح انسان جو ہے وہ اپنے یار کی، اپنے محبوب کی اداؤں کے اندر کیا ہو جائے، مستغرق ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین، اگرچہ آپ کی سیرت طویل ہے اور اس میں ملفوظات بھی مزید بقیہ رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے درس کا ٹائم شاید جو اندازہ تھا اس سے بھی زائد ہو گیا، تو بارکیف اللہ تعالیٰ جل جلالہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ جملہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے، آپ کی خصوصی نگاہ اور خصوصی توجہ اللہ ہم سب کی طرف مبذول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔